پھول یا رب گلستان مہدی، زبانوں پہ ہر دم ہو عنوان مہدی، تجھے واسطہ پنج تن کا خدایا، بڑھے دم بدم عزت و شان مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد اور اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج بھی صدائے انسانیت، انسان کی صدا کیا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے مدد کے لیے؟ کس کے انتظار میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو میری مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ مومن کی فکر بھی ہے، سوچ بھی ہے، انتظار بھی ہے، اور ہر انسان کا ہے لیکن ڈیفرنٹ طرح سے ہے۔ مومن کا انتظار پہچان کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں پہچان دی۔ اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو اسپیشلی وقت کے امام کے حوالے سے کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اس میسج کو آغا سید اسد رضا بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آج بھی اسی خوبصورت ٹاپک اور اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہمیں آپ نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 مصروں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ولائے حیدر کرار پہ جو ناز کرتے ہیں، ولائے حیدر کرار پہ جو ناز کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش تک پرواز کرتے ہیں۔ ولائے حیدر کرار پہ جو ناز کرتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش تک پرواز کرتے ہیں، انہیں بھی سانس کے بدلے ثواب حج ملتا ہے، منتظر بن کر جو دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہنوں بھی فرما رہی تھی، صدائے انسانیت، اس پہ میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں۔ ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک حال جس میں ہم جاری اپنا سفر رکھے ہوئے ہیں، اور تیسرا آنے والا زمانہ، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ صدائے انسانیت کے پیچھے ایک گہرا تعلق ہے خوبصورت فیوچر کا، کیونکہ کوئی بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ماضی سے کچھ نہ کچھ سیکھوں، مگر اس کی دوڑ، اس کا ٹارگٹ، اس کا تھیم، اس کا ایم، اس کا مقصد، اس کا مشن فیوچر پہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا بہتر سے بہتر فیوچر بناؤں، جو ماضی میں اگر غلطیاں کر بھی چکا ہوں وہ میں نہ دہراؤں، کوشش کروں کہ ایسے کام کروں کہ جس سے میں اپنے ٹارگٹ کو جلدی سے جلدی اچیو کر لوں۔ اب روئے زمین پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، شعور اور لاشعور کا ایک بڑا گہرا فرق ہے۔ شعور میں وہ نہیں، میں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا مستقبل بڑے بڑے بنگلاؤز میں ہے، بہت زیادہ پاؤنڈز میں ہے، پیسوں میں ہے، نوٹوں میں ہے، ڈالروں میں ہے، یوروز میں ہے، گاڑیوں میں ہے، بہت بڑے بزنس میں ہے، بڑے بڑے نام میں ہے، جی اس کا نام بہت بڑا ہو گیا، اس کا بزنس بہت بڑا ہو گیا۔ مگر یقین جانیے، ہمارا سارا جتنی بھی اس وقت انسانیت روئے زمین پہ ہے، ہم سب کا سب سے بڑا فیوچر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں چھپا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ جن چیزوں کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، چھت بھی چاہیے، مگر فیوچر ان چیزوں میں نہیں ہے، مستقبل ان چیزوں میں نہیں ہے۔ مستقبل سرکار کے ظہور پہ چھپا ہے۔ یہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں، کر کے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں، اطمینان میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مستقبل کہیں اور ہے۔ تو لاشعور میں جو مستقبل چھپا ہے، وہ شہنشاہ معظم کا ظہور پر نور ہے۔ کیونکہ انسانیت سکھ، چین، آرام دیکھنا چاہتی ہے۔ کیوں مسلمان جنت کی طلب کرتے ہیں؟ ایسا مقام جس کا نظریہ ہمارے سامنے، حور و غلمان، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مرغ مسلم،
یہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیالوجی، بہترین باغات، یعنی اس کے پیچھے بھی ایک چیز چھپی ہے. ہم اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں ایک ایسی زندگی سے واسطہ پڑے، ایک ایسی زندگی میں آئیں جہاں ہمیں سکون میسر ہو، جہاں ہمیں چین میسر ہو، جہاں ہمیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں ہمیں تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا نہ ہو. ایک بہترین ماحول ہر انسان چاہ رہا ہے. اب اس طرح تصور ہمارے اسلام میں جنت کا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کہیں نہ کہیں سکون اور آرام کا تصور موجود ہے. اس پہ بات کی تو بات بہت لمبی چلی جائے گی، میں اپنے ٹاپک پہ آؤں. شعور اور لاشعور میں یہی فرق ہے. شعور میں ہم مادیت کو اپنا مستقبل سمجھ رہے ہیں، لاشعور میں اس ذات کو ہم اپنا مستقبل سمجھ رہے ہیں کہ جس کے ظہور پر نور پر ہی انسانیت کو دوام حاصل ہوگا. اور اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہے کہ انسانیت کو معراج حاصل ہوگا. آج ہمارا ٹاپک